ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال کی طرف سے خاص دعوت ہوتی ہے، خاص ندا آتی ہے روزہ داروں کے لیے۔ توبہ کی دعوت ہے، استغفار کی دعوت ہے، اور جہنم سے آزادی کی دعوت ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ یہ حدیث مبارکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، شب اول ماہ مبارک رمضان، فلم یغلق منها فتحت ابواب الجنان، جنت کے سارے دروازے خدا متعال کھول دیتا ہے، کلھا فلم یغلق منها باب واحد الشہر کلہ، پھر جتنے دروازے جنت کے کھول دیے ہیں آخر رمضان تک خداوند بند نہیں کرتا کسی دروازے کو، وہی سب کھلا رکھیں، جو جس دروازے سے جانے کا مستحق ہو جا سکے جنت اس کے لیے ہو جائے۔ وغلقت ابواب النار، پھر جہنم کے سارے دروازے خدا متعال بند کر دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی جہنم کی طرف نہ آئے، بند کر دیتے۔ فلا یفتح منها باب واحد الشہر کلہ، تمام ماہ مبارک رمضان کسی جہنم کے دروازے خداوند نہیں کھولتا، خداوند پسند نہیں کرتا کہ کوئی جہنم کی طرف آئے، دروازے بند کر دیتا ہے۔ وغلت عتاۃ الجن، سرکش جنات جو انسانوں کے پاس آتے شیاطین بس اسے کرتے ہیں، انہیں زنجیروں میں خدا متعال باندھ دیتا ہے، روزہ داروں کے لیے باندھ دیتا ہے۔ ونادى مناد في السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح، پھر یہ سب کرنے کے بعد، جنت کے دروازے کھولنے کے بعد، جہنم کے دروازے بند کرنے کے بعد، جنات کو زنجیروں میں باندھنے کے بعد، خدا متعال کی طرف سے آسمانوں سے ندا آتی ہے صبح تک، صبح طلوع فجر تک، شب اول مبارک، یا باغی الخیر حلم، ندا آتی ہے خدا کی طرف سے اے خیرات و نیکی چاہنے والے آ جاؤ میری طرف، یا باغی الشر انتہ، اے شر و فساد چاہنے والے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہے خدا متعال کی طرف سے کہ ایسا مہینہ آیا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے، خیر و نیکی چاہنے والے آ جاؤ، شر و فساد چاہنے والے رک جاؤ، شر و فساد پیدا نہ کریں۔ اور ندا آتی ہے حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں بخش دوں اسے، معافی طلب کرنے والا کہ معاف کر دوں اسے۔ تو انسان کے لیے ایک جملہ ہے کہ آ جائیں نیت کر کے مسجد میں، نماز کے بعد اسی نیت سے کہ یہ مہینہ بخشش کا ہے، اپنے کسی گناہ کو یاد کریں اور استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا وہ میرے گناہ بخش دیں۔ آپ یقین رکھیں خدا متعال بخش دے گا، اگر کوئی حق اللہ وغیرہ نہ ہو گناہ بخشا جائے گا، حق اپنی جگہ ثابت ہے، اگر نمازیں پر نماز اگر کسی کا حق تھا واپس کرے، جرم کو خدا متعال معاف کرے فرمائے گا، اب یہ اسے عذاب نہیں دے گا خدا متعال اس گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن۔ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں بخش دوں اسے، حل من تائب یتاب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، گناہ چھوڑنے والا، کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں، توبہ بھی قبول کروں۔ التائب کمن لا ذنب لہ، غالباً پانچویں امام کا ارشاد گرامی ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کرنے کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، توبہ یعنی یہ کہ خداوند متعال اگر کسی نے صدق دل سے توبہ کیا کہ خدایا آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں، اور اسے بخش دیں، توبہ کیا، خداوند متعال زمین کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کی گواہی نہیں دینی ہے، اس گناہ کی گواہی اپنے ذہنوں سے جو ہے، اپنی میموریز اپنی یادداشت سے مٹا دو اسے، زمین کو یاد نہیں رہتے اس کا گناہ، آسمان کو، زمانے کو بھی اسی طرح سے کہ جس ٹائم میں انسان گناہ کرتا ہے وہ ٹائم گواہ ہے، خداوند اسے بھی بھول جاؤ، ذہن میں نہیں رکھنا، فرشتوں کو بھی کہ مٹا دو، ذہنوں سے نکالو اسے، اب کوئی قیامت کی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کیا،
سب فراموش کریں گے، خدا متعال کا حکم ہوگا سب بھول جائیں، صرف خدا متعال کو پتہ ہے، خدا یہ بخش دیتا ہے۔ تو التائب کمن لا التائب کمن لا ذنب لہ، یہ جس نے توبہ کیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سب کچھ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، ختم، نہ صرف مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ نیکی بھی لکھ دیتا ہے، کس نے نیکی کا، یہی کہ استغفار کے، یہی کہ توبہ کی، یہی کہ اس نے دعا نیکی لکھ دیتا ہے۔ پہلے لکھا ہوا تھا اس نے غیبت کی ہے، پہلے لکھا ہوا تھا اس نے مثلا کسی کو گالی دی ہے، کسی نے مثلا کسی کی بے احترامی کی، ابھی اس کو مٹا دیا، اس کے بعد وہاں پہ ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے خدا تعالیٰ توبہ۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز یحب التوابین، توبہ کرنے والا خدا محبت بھی کرتا ہے۔ جب خدا محبت کرتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو خدا تعالیٰ کی ندا آتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر، توبہ قبول ہو جانی ہے محبت خدا، اور نیکی اس کی جگہ لکھ دی جائے گی، اور گناہ بالکل ختم کیا جائے گا، حتیٰ فرشتوں کی یادداشت سے بھی خدا تعالیٰ مٹا دے گا، کسی فرشتے کو یاد نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی بھی نہیں سے پتا ہو کس نے گناہ کیا ہے۔ اور تیسری ندا آتی ہے حل من سائل فیعطا، ہے کوئی سوال کرنے والا، درخواست کرنے والا کہ میں عطا کروں، حل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں دعا کو قبول کروں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مومن کو چاہیے کہ دعا کریں، دعائیں حتماً قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا نعم البدل خداوند دے دیا، اسی کو دے دیتا ہے۔ آپ نے دعا کی تھی کہ خدایا مثلا میری زندگی عزت سے گزرے گی، آپ نے کہا تھا مثلا مجھے بیٹا دے دیں، تو یا وہی چیز عطا فرمائے گا، یا پھر نعم البدل، نعم البدل یعنی چیز، نعم البدل یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر کوئی چیز دے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، بچے کو قتل کیا، تو موسیٰ نے اعتراض کیا کہ اس بچے کو کیا گناہ تھا، کیوں قتل کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اگر نہیں معلوم یہ بچہ نافرمان ہوتا، بعد میں ماں باپ کے لیے درد سر تھا، خدا نے حکم دیا تھا مجھے قتل، میں نے قتل کیا، اس کی جگہ خدا متعال نے ایک بیٹی دی اس ماں باپ کو، اس بیٹی سے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ نعم البدل ہے، نعم البدل ہے۔ تو نبیوں کی حضرت عیسیٰ کے لیے خدا متعال نے ایک عورت کا انتخاب کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ انتخاب کیا۔ دیوار کعبہ ایک خاتون کے لیے شق ہوئی ہے، امیر المومنین کو جلنے کے لیے، تو ایک بیٹی اور ایک مثلا لڑکی جو ہے کبھی مردوں سے بہت بافضیلت ہیں۔ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے لیے بیٹے نہیں رکھے، بیٹی کو رکھا، کہا کہ نسل پیغمبر اسی بیٹی سے چلے گی۔ تو ابھی تمام ائمہ امامزادے سب فرزندان رسول کہلاتے ہیں۔ آقا امام حسن امام حسین پیغمبر اسلام کو یا ابا کہہ کے پکارتے کہ بابا کہہ کے پکارتے تھے، خدا نے انہیں تو یہ مثلا نعم البدل دے دے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو خداوند متعال قیامت کے دن ذخیرہ کرتا ہے، قیامت کے دن بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آخرت کے لیے ساری دعائیں جمع ہو جاتی، آخرت میں ذخیرہ آپ کے لیے۔ تو حل من سائل فیعطا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ عطا کروں۔ وللہ عند وقت کل لیلۃ فطر من رمضان عتقاء یعتقهم من النار، تمام شب عید الفطر یہ ندائیں ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے ندا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مانگتے پھرتے ہیں، اور یہ رمضان خدا تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہے کوئی جگہ، یہ ہے، یہ فرق ہے۔ ہمارے مانگنے والے ڈھونڈتے پھرتے خداوند کے مانگنے والے کہاں ہیں کہ میرے پاس آ جائیں۔ تو اہل بیت اس طرح سے ہیں، طبیب دوار ہیں اہل بیت کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمایا کہ طبیب دوار ہے، یہ ایسا طبیب ہے جو بیماروں کی تلاش میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے پانی کو بہایا ہے، نہیں کہ پیاسے پانی کے بعد نہ پانی کو خود چل کے پیاسوں کے پاس جائیں، پیاسوں کی تلاش میں پانی بہتا رہتا ہے۔ کوئی پیاس اہل بیت اس طرح سے ہیں، خدا تعالیٰ اس طرح سے خود ندا دیتے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی گناہگار آ جاؤ میرے پاس۔